السلام علیکم احباب، زبن سے زیبی آپ سے مخاطب ہوں۔ اوشین ٹی وی پر 11 جون بروز اتوار شام 4 بجے آؤ قرآن کو سمجھیں، قرآن کی فضیلت و حکمت۔ اور اس میں آج اس حوالے سے جس صورت کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ سورہ ہود ہے، اس پر ہم آپ سے بات کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کی سورہ ہود جو ہے قرآن مجید کی 11ویں صورت ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ 10 رکوع اور 123 آیات ہیں۔ مکی صورت ہے اور عدد صورت اس میں 11 ہے۔ عدد صورت 11ویں ہے، عدد پارہ 11 اور 12 ہے، اور تعداد آیات 123 ہیں۔ الفاظ اس میں 1947 ہیں، حروف 7633 ہیں، اور اس سے پہلے گزشتہ سورہ یونس ہے اور آئندہ سورہ یوسف ہے۔ تو جہاں تک اس کے زمانہ نزول کا تعلق ہے تو اس صورت کے مضمون پر غور کرنے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ اس دور میں نازل ہوئی جس میں سورہ یونس نازل ہوئی تھی۔ بعید نہیں کہ یہ اس کے ساتھ ہی اس سے متصل ہی نازل ہوئی ہو، کیونکہ موضوع تقریر وہی ہے مگر تنبیہ کا انداز اس سے زیادہ سخت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں دیکھتا ہوں آپ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو سورہ ہود اور اس کے ہم مضمون صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ زمانہ کیسا سخت ہوگا، جبکہ ایک طرف کفار قریش اپنے تمام ہتھیاروں سے اس دعوت حق کو کچل دینے کی کوشش کر رہے تھے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پے در پہ تنبیہات نازل ہو رہی تھیں۔ ان حالات میں آپ کو ہر وقت یہ اندیشہ گلائے دیتا تھا کہیں اللہ کی دی ہوئی مہلت ختم نہ ہو جائے اور وہ آخری ساتھ نہ آ جائے، آخری لمحہ نہ آ جائے، جبکہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عذاب میں پکڑ لینے کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ فی الوقوع اس صورت کو پڑھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ایک سیلاب کا بند ٹوٹنے کو ہے، اور اس غافل آبادی کا جو اس سیلاب کی زد میں ہے آخری تنبیہ کی جا رہی ہے۔ جہاں تک اس کے موضوع اور مباحث کا تعلق ہے تو موضوع تقریر وہی ہے جو سورہ یونس کا تھا، یعنی دعوت، فہمائش اور تنبیہ، لیکن فرق یہ ہے کہ سورۃ یونس کی بنسبت یہاں دعوت مختصر ہے، فہمائش میں استدلال کم اور بعض نصیحت زیادہ ہے، تنبیہ مفصل اور پرزور ہے۔ دعوت یہ ہے کہ پیغمبر کی بات مانو، شرک سے باز آؤ، سب کی بندگی چھوڑ کر اللہ کے بندے بنو، اپنی دینوی زندگی کا سارا نظام آخرت کی جوابدہی کے احساس پر قائم کرو۔ فہمائش یہ ہے کہ قیادت دین دنیا کی ظاہری پہلو پر اعتماد کر کے جن قوموں نے اللہ کے رسولوں کی دعوت کو ٹھکرایا ہے وہ اس سے پہلے نہایت برا انجام دیکھ چکی ہیں۔ اب کیا ضرور ہے کہ تم بھی اس راہ پر چلو جسے تاریخ کے مسلسل تجربات قطعی طور پر تباہی کی راہ کر چکے ہیں۔ تنبیہ یہ ہے کہ عذاب کے آنے میں جو تاخیر ہو رہی ہے یہ دراصل ایک مہلت ہے جو اللہ اپنے فضل سے تمہیں عطا کر رہا ہے۔ اس مہلت کے اندر اگر تم نہ سنبھلے تو وہ عذاب آئے گا جو کسی کے ٹالے نہ ٹل سکے گا، اور اہل ایمان کی مٹھی بھر جماعت کو چھوڑ کر تمام ساری قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا۔ اس مضمون کو ادا کرنے کے لیے براہ راست خطاب کی بنسبت قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط اور اصحاب مدین اور قوم فرعون کے قصوں سے زیادہ کام لیا گیا ہے۔ ان قصوں میں خاص طور پر جو بات نمایاں کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ خدا جب فیصلہ چکانے پر اس میں جو خاص طور پہ جو بات نمایاں کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ خدا جب فیصلہ چکانے پر آتا ہے تو پھر بالکل بے لوگ طریقے سے چکاتا ہے، اس میں کسی کے ساتھ ذرہ برابر کی رعایت نہیں ہوتی۔ اس وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون کس کا بیٹا ہے، کس کا عزیز ہے۔ رحمت صرف اس کے حصے میں آتی ہے جو راہ راست پر آ گیا ہو، ورنہ خدا کے غضب سے نہ کسی کے پیغمبر کا بیٹا بچتا ہے نہ کسی پیغمبر کی بیوی۔ یہی نہیں بلکہ جب ایمان و کفر کا دو ڈوک ٹوک فیصلہ ہو رہا ہو تو دین کی فطرت یہ چاہتی ہے کہ خود مومن بھی باپ اور بیٹے اور شوہر اور بیوی کے رشتوں کو بھول جائے اور خدا کی شمشیر عدل کی طرح بالکل بے لاگ ہو کر ایک رشتہ حق کے سوا ہر دوسرے رشتے کو کاٹ پھینکے۔ ایسے موقع پر خون اور نسب کے رشتے داریوں کا ذرہ برابر لحاظ کر جانا اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ یہی وہ تعلیم تھی جس کا پورا مظاہرہ 3-4 سال بعد مکہ کے مہاجر مسلمانوں نے جنگ بدر میں کر کے دکھایا تھا۔ اور اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ سورہ ہود میں جو اہم باتیں کی گئی ہیں ان کا بھی میں آپ کے سامنے تذکرہ کرتی ہوں اور ان کے بارے میں آپ سے بات کرتی ہوں کہ سورہ ہود کے میں جو اہم مضامین ہیں وہ کون سے جو ہیں وہ اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں توبہ استغفار کے دنیاوی فوائد بیان کیے گئے ہیں اس سورہ ہود میں، اور زمین پر رہنے والی تمام مخلوقات کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق سے قبل اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ کفار کا عذاب الہی کے متعلق جو ہے وہ سوالات اور ان سے متعلق گفتگو اور بات چیت اور اظہار سوال جو ہے گفتگو وہ ہے کہ کفار کا عذاب الہی کے متعلق جو ہے اس سے متعلق بات چیت ہے۔
اور ناشکر انسان کی پہچان بتائی گئی ہے۔ کفار کے اعتراضات اور مطالبات پر اپنا دل تنگ نہ کریں۔ یہ قرآن کی مثل 10 صورتیں لانے کا چیلنج ہے کہ قرآن کے جیسی 10 صورتیں آپ کہیں سے لے کر آ جائیں، اس بات کا چیلنج ہے۔ طالب دنیا کو آخرت میں جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ جو شخص دنیا کی طلب رکھتا ہے اس کو آخرت میں جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ ان ظالموں کی چند صفات جن پر لعنت اور دگنا عذاب ہوگا، ان لوگوں کا ذکر ہے، ان ظالموں کا ذکر ہے جن پر لعنت ہوگی اور ان پر دگنا عذاب نازل ہوگا۔ ان لوگوں کا تذکرہ اس صورت میں کیا گیا ہے۔ مسلمانوں اور کافروں کی دو مثالیں پیش کی گئی ہیں۔ 2 مثالیں پیش کی گئی ہیں مسلمانوں اور کافروں کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بشر کہہ کر ٹھکرا دیا گیا ہے۔ تفصیلی واقعہ اس کا جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، کس طرح سے لوگوں نے ان کے ساتھ سلوک کیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا غیب جاننے سے اظہار برات۔ اگر اللہ گمراہ رکھنا چاہے تو کوئی نبی بھی ہدایت نہیں دے سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بنانے اور عذاب الہی آنے کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے ہر رشتے کام نہیں آتے، چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام بیٹے کو نہ بچا سکے۔ اور حضرت ہود علیہ السلام کی اپنی قوم کو دعوت اور ان کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ توبہ و استغفار سے قحط سالی ختم ہوتی ہے، یہ بتایا گیا ہے۔ ہمیں توبہ اور استغفار ہر وقت کرنی چاہیے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم اور ان کی اٹھنے کا تذکرہ ہے۔ نوری مخلوق نے کھانے کو ہاتھ تک نہیں لگایا، قرآن کی شہادت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے اہل خانہ اور فرشتوں کی گفتگو کا ایک منظر ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے ہاں فرشتوں کی آمد اور ان کے قوم کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ ہماری جیسی صفات سے متصف قوم شعیب علیہ السلام کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ عذاب الہی آنے پر ان کے معبود کچھ کام نہ آ سکے، یہ بات بیان کی گئی ہے۔ اس مضمون کو اس صورت کا حصہ بنایا گیا ہے۔ میدان حشر میں کوئی شقی اور کوئی سعید اللہ کی اجازت کے بغیر بات بھی نہ کر سکے گا۔ ظالموں کی طرف ملان رکھنے کا انجام ہے۔ اس میں جو لوگ ظالموں کے ساتھ ملیں گے اور ان کے ساتھ ہمدردی رکھیں گے، ان لوگوں کے انجام کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ نماز پنجگانہ کا اشارتاً تذکرہ ہے اور نیکیوں کے کفارہ بننے کا بیان ہے۔ ہر بستی کے عقل مند افراد کا کردار کیسا ہونا چاہیے، یہ بیان کیا گیا ہے۔ سابقہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کے واقعات سے مطلوب تسکین قلبی کا ذکر اس صورت میں کیا گیا ہے۔ تو یہ جو صورت ہے اس میں جن مضامین کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ اس میں مختلف طریقوں سے جو ہے اس میں یہ جو ہے وہ بیان کر دیا گیا ہے مختلف صورتوں سے، اس میں کہ سورہ ہود میں جو ہے کون سے واقعات ہیں اور ان کا جو ہے ان واقعات کا جو ہے وہ پورا احاطہ کیا گیا ہے۔ اور جہاں تک قوم عاد نے حضرت علیہ السلام کی نصیحتوں کو قبول کرنے کے بجائے بت پرستی اختیار کی اور خدا پرستی چھوڑ دی اور اس الہی پیغمبر کو انکار اور ہر دن سے اذیت آزار پہنچاتے رہے، یہاں تک آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور قوم عاد کے جاہل لوگ کہنے لگے اس سے ہمارے لیے مفید بارش برسے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ اور قوم عاد پر جو تباہی اور بربادی آئی اور قوم عاد کیسی قوم تھی، اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتے چلوں کہ قوم عاد جو ہے ایک ایسی قوم تھی۔ قوم عاد کے بارے میں بھی ایک بڑی طاقتور قوم تھی یہ، اور جو ہے وہ سورہ ہود کے تعارف کے حوالے سے بات کرتے ہوئے میں آپ کو بتاؤں کہ اس سورہ مبارکہ میں حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر قدر تفصیل کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے سورت کا نام سورہ ہود رکھا گیا ہے۔ اس کا نزول مکہ معظمہ میں ہوا تھا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتا ہی دیا ہے۔ یہ سورت 123 آیات پر مشتمل ہے۔ اس میں قرآن مجید کا تعارف کرانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی گئی ہے۔ اللہ کی توحید کی دعوت دینے کے ساتھ لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اگر وہ توبہ و استغفار کا رستہ اختیار کرے تو انہیں دنیا میں بھی عزت و عظمت عطا کی جائے گی، اور جو لوگ توبہ و استغفار کا رستہ اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں تو انہیں قیامت کے دن کی ہولناکیوں کے بارے میں متنبع کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے رزاق ہونے کے دلائل دیے ہیں، ساتھ ہی شکوہ کیا ہے کہ انسان کو تکلیف پہنچے تو اپنے رب سے مایوسی کا اظہار کرتا ہے، اگر اسے فضل و کرم سے نوازا جائے تو فخر و غرور کا اظہار کرتا ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کے بارے میں چیلنج دیا گیا ہے کہ اگر تم اس کو من جانب من اللہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تو قرآن مجید کی کسی 10 صورتوں کے مقابلے میں ان جیسی صورتیں بنا کر لے آؤ۔ اگر تم یہ چیلنج قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تو تمہیں کھلے دل کے ساتھ اعتراف کرنا چاہیے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس صورت کے تیسرے اور چوتھے رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کی بے مثال جدوجہد کا تذکرہ کرنے کے بعد ان کی قوم کا انجام کا ذکر کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ہود کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اگر تم توبہ استغفار کا راستہ اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاشی طور پر مستحکم فرمائے گا
لیکن ان کی قوم نے اپنے رب کے حضور کا استغفار کرنے کے بجائے سرکشی اور نافرمانی کا راستہ اختیار کیا، جس کے نتیجے میں اس قوم پر اللہ کی پھٹکار نازل ہوئی اور اسے نیست و نابود کر دیا گیا۔ قوم ہود کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ قوم صالح کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کی آمد، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان سے قبضہ ہونا، ملائکہ کا خوشخبری دینا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا اور پوتا عنایت فرمائیں گے۔ ان سے فارغ ہونے کے بعد ملائکہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں۔ لوط علیہ السلام کی قوم ہم جنسی کے جرم میں ملوث تھی۔ ملائک حضرت لوط علیہ السلام کے پاس خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے اور قوم نے مہمانوں کے ساتھ بدکرداری کا ارادہ کیا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملائکہ نے پوری بستی کو اٹھا کر آسمان کے قریب لے جا کر زمین پر دے مارا اور ان پر پتھروں کی بارش برسائی۔ قوم لوط کی تباہی کے تذکرے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے کردار کو بیان کیا گیا ہے، جو لین دین اور ناپ تول میں خیانت کا مرتکب ہونے کے ساتھ شرک میں مبتلا تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں منع کیا تو قوم نے طعنہ دیا کہ اے شعیب، تیری نمازیں تجھے یہی کچھ سکھاتی ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ دیں۔ جب قوم باز نہ آئی تو چیخ نے آ لیا اور جس کی وجہ سے وہ صبح کے وقت اپنے گھروں میں اوندھے منہ تباہی کے گھاٹ اتر گئے۔ سورۃ ہود کا اختتام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کشمکش کے بیان پر ہوا۔ ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، انجام کار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم دنیا و آخرت میں اچھا انجام چاہتے ہو تو پھر ایک اللہ کی عبادت کرو اور اسی کی ذات پر بھروسہ کرو۔ ہمیشہ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، وہ تمہارے احوال سے لمحہ لمحہ آگاہ رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر، آپ کو کس چیز نے بوڑھا کر دیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ اور اس طرح کی دیگر صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ سورہ ہود کے بارے میں کس طرح سے پوری ڈیٹیل اور تفصیل بتائی گئی ہے کہ سورہ ہود جو ہے وہ اس میں پچھلی قوموں نے جنہوں نے نافرمانیاں کی تھیں ان کے ساتھ ان کے اوپر کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل کیے گئے، انہیں بار بار تنبیہ کی جاتی رہی اور پھر بار بار انہیں یہ بتایا جاتا رہا کہ اگر آپ یہ سب نہیں کریں گے، اللہ کے راستے پر نہیں چلیں گے تو آپ پر تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن وہ نہیں مانے اور اپنے پیغمبروں کو جھٹلاتے رہے۔ اور یہی بات انہوں نے پھر بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی لیے بہت زیادہ پریشان رہتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی دی ہوئی مہلت ختم نہ ہو جائے اور توبہ کا راستہ کہیں بند نہ ہو جائے۔ تو وہ بار بار تنبیہ کرتے تھے اہل قریش کو اور انہیں اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے اور انہیں کہا کرتے تھے کہ اللہ کے راستے پر چلو، لیکن لوگ جو تھے ان کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے، اس کا بھی تذکرہ اس صورت میں کیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ میں نے آپ کے سامنے سورہ ہود کے بارے میں آپ سے گفتگو کی ہے اور امید کرتی ہوں کہ یہ جو کچھ میں نے یہاں پر بیان کیا ہے اس سے آپ بھی استفادہ کریں گے۔ تھوڑا بہت استفادہ میں نے اگر کیا ہے تو آپ لوگوں تک بھی اس کا استفادہ پہنچنا چاہیے۔ تو اور اس کا سب کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں اپنے اعمال میں بہتری لانی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے کہے ہوئے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہیے۔ اس کا ہدایت نامہ جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں نازل فرمایا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ آخر میں زیب بھی کو اجازت دیجیے گا اور شیروان صاحب کا بہت بہت شکریہ جن کی توسط سے یہ میں پروگرام آپ سب لوگوں تک پہنچاتی ہوں۔ زیب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔